زاویار نے تو سوہا کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن سوہا مجبور تھی۔ اس وقت اس نے مجبوری میں آ کر جن کاغذات پر سائن تو کر لیا تھا، لیکن سوہا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایگریمنٹ کے کاغذات ہیں۔ خیر، اس وقت سوہا کی مجبوری تھی اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ زاویار کی بات مان لے، اور اوپر سے زرکا کا پریشر بھی اتنا زیادہ تھا۔ اس نے تو وہ واہ ویلا مچا دیا تھا کہ زرکا کے آگے سوہا کی نہیں چل سکی، اور سوہا نے بغیر پڑھے ہی وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ لیکن سوہا بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ زاویار کے ارادے کیا ہیں۔ وہ ایک طرف تو عمر کی پریشانی ہے اور دوسری طرف زاویار کی زبردستی شادی کی آفر جو ہے وہ سوہا کو چین سے جینے نہیں دے رہی، اور سوہا تو اپنے آپ سے، اپنے دل سے اور دماغ سے یہ بات نکال ہی نہیں پا رہی کہ کس طرح زاویار نے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا ہے، اور مشکل وقت میں اس نے سوہا کی قیمت ادا کی ہے۔ سوہا کو تو یہی لگ رہا ہے، لیکن سوہا اتنے کم پیسوں میں بکنے والی بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ زاویار کی زندگی میں شامل ہو۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، اس سے اماں جی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ سوہا اس طرح تو نہیں مان رہی تھی رشتے کے لیے، کیونکہ زاویار کو تو اماں جی نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں سوہا کے لیے محبت اور پچھتاوے کو انہوں نے بھانپ لیا تھا، لیکن سوہا یہاں پر اب سخت ہوئی ہے۔ سوہا کو بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے کہ وہ زاویار کو معاف کرے، کیونکہ سوہا کے دل میں زاویار کے لیے جو نفرت بیٹھ چکی ہے اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے زاویار کی دونوں بہنوں کی، تو وہ اپنے بھائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ اگر بھائی نے اعتراف کر لیا ہے اپنی محبت کا، سوہا کے لیے انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کر لی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور دونوں بہنوں نے کھلے دل سے سوہا کو قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی زمل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سوہا نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے اور وہ زاویار سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو یہاں پر زمل اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں خود جاؤں گی، سوہا سے بات کروں گی، آخر میرا بھائی اتنا برا بھی تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر جو زورا ہے وہ سوہا سے کہتی ہے کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ زاویار اس مسئلے کو خود ہی ہینڈل کرے، کیونکہ زاویار جس تکلیف سے گزرا ہے، اس کے دل میں جو احساس پشیمانی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرے اور سوہا کو جو اپنے گھر لے آئے اور سوہا کو زندگی کی تمام خوشیاں دے، تو اس کو اپنے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کرنے دو۔ تو یہاں پر جو ہے زمل وہ بھی سوچتی ہے اور اپنی بہن کو یہی کہتی ہے کہ آپ ہی یہ اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سوہا غلط نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی درست ہے کہ جس انسان کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ملی ہو، آپ کو اتنی اذیت پہنچی ہو، تو وہ انسان چاہے کتنا بھی اچھا بن کر آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا دل اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کوشش کروں گی اپنی طرف سے پھر بھی، کیونکہ سوہا میری بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میرے پیارے سے بھائی کے لیے سوہا ہی سب سے سوٹیبل آپشن ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو منا سکوں۔ خیر، جو کچھ ہوا یہ تو ان بہنوں کی باتیں ہیں، اب سوہا کیا سوچتی ہے یہ تو سوہا کے ہی دل کی بات ہو، اس کو ہی پتہ ہوگی کہ وہ کیا چاہتی ہے آگے۔ سوہا نے کرنا کیا ہے، سوہا نے کدھر سے بھی کرا کے جتنے پیسے زاویار نے اس کو دیے تھے اس پیسوں کا بندوبست کر کے وہ اب اپنی خودداری کا ثبوت لے کر وہ جائے گی زاویار کے گھر، اور زاویار کو پیسے لوٹائے گی اور کہہ دے گی کہ آپ نے مشکل وقت میں آ کر جس طرح سودے بازی ہمارے ساتھ کی ہے، آپ جیسے انسان سے یہی توقع ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ جیسے انسان کا ظرف اتنا ہی ہوتا ہے، اور جو پیسے آپ نے مجھے ادا کیے تھے یہ میں آپ سے آپ کا قرضہ دینے آئی ہوں، اور آپ کے پیسے آپ کو مل چکے ہیں، تو لہٰذا میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب سوہا اس ایٹیٹیوڈ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے زاویار سے، تو زاویار کو اسے کہہ دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ پیسے واپس نہیں کر سکتی، یہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا۔ تو یہاں پر زاویار کی دونوں بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتی ہیں کہ بھلا کس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو سوہا سے پوچھتے ہیں کہ بھلا کیسا ایگریمنٹ، تو زاویار سے کہتا ہے کہ تو اس دن ہاسپٹل میں تم نے جن پیپرز پر سائن کیا تھا وہ کوئی معمولی پیپر نہیں تھے، وہ ایک ایگریمنٹ تھا، اور وہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ تو سوہا اسے کہہ دیتی ہے کہ تم نے زبردستی مجھ سے کروائی ہے اور تم نے میری بے بسی کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا تم جو کر سکتے ہو کرو، یہ تمہارے پیسے اپنے پاس رکھو اور میں تم سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ زاویار کو وہ پیسے دے کر سوہا
تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن زمل جو ہے وہ سوہا کے پاس جاتی ہے اور سوہا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میرا بھائی اتنا برا انسان بھی نہیں ہے، میں مانتی ہوں کہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے اس رات رافع کو بچانے کے لیے تمہاری مدد نہیں کی، لیکن تب حالات اور تھے اور اب وہ تو سچے دل سے تم سے پیار کرتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بالکل بدل چکا ہے، وہ اب پہلے کی طرح نہیں ہے، وہ غصہ بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اور بھائی کی طبیعت میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں یہ تمہاری ہی وجہ سے تو آئی ہیں، تمہاری ہی کوششوں سے تو آئی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دو۔ تو یہاں پر زمل کی بات سننے کے بعد سوہا زمل سے یہ کہتی ہے کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا بھائی بدل گیا ہے؟ اگر تمہارا بھائی بدل گیا ہوتا تو وہ اس دن ہاسپٹل میں آ کر میری بے بسی کا مذاق یوں نہ اڑاتا، اپنے پیسے کی پاور دکھا کر مجھے خریدنے کی کوشش نہ کرتا۔ اگر وہ بدل چکا ہوتا تو انسانی ہمدردی کے تحت میرے علاوہ وہ تو عمر کو بھی جانتا تھا، عمر تو اس کے ساتھ بھی اس کے گھر میں رہ کر آیا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا تو اس کو انکل کہہ کر پکارتا تھا۔ اگر اس میں ہمدردی ہوتی، انسانیت ہوتی تو وہ عمر کی خاطر ہی اس کی جان بچاتا، نہ کہ میرے ساتھ سودے بازی کرتا۔ تو سوہا کی یہ بات سن کر زمل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو زمل خاموش ہو جاتی ہے۔ خیر ایگریمنٹ کے مطابق، کیونکہ سوہا تو اپنی طرف سے ایگریمنٹ ختم کر کے جا چکی ہے، لیکن زاویار کے نزدیک اس ایگریمنٹ کی حیثیت ابھی بھی باقی ہے، تو اسی ایگریمنٹ کے مطابق اب زاویار باقاعدہ طور پر سوہا کے لیے رشتہ بھیجتا ہے اس کے گھر، اور اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کو کہتا ہے کہ آپ لوگ سوہا کے گھر جائیں اور سوہا کے ساتھ جا کر رشتے کی بات پکی کر کے آئیں اور شادی کی تاریخ لے کر آئیں۔ تو اسی طرح کرتی ہے، زہرا بھی پہنچ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کو لے کر سوہا کے گھر، اور وہاں جا کر سوہا کے منہ میں مٹھائیاں ڈالتی ہیں اور منہ میٹھا کراتی ہیں، لیکن سوہا پھر بھی تیار نہیں ہے، لیکن اماں جان اس کو بٹھا دیتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر رہ کر آئی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس طرح ان کو خالی ہاتھ بھیجنا ان کی بے عزتی ہوگی۔ اماں جان تو یہ چاہتی ہی ہیں کہ سوہا جو ہے رشتے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بعد یہاں پر سوہا کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اماں جان جو ہیں وہ زرکا کے سہارے بھی سوہا کو چھوڑ کر نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور میرے بعد سوہا اکیلی کیا کرے گی، کیونکہ زرکا کا مزاج تو ایسا ہے، آج ادھر اور کل کدھر، اور زرکا تو بھی کسی اور چکروں میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ تیسری شادی کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی بات کو لے کر جب اماں جان زرکا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو زرکا آگے سے منہ پھاڑ کر اپنی اماں کو یہ کہتی ہے کہ میں 2 شادیاں کروں یا 3، اس سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بس تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی بہو پر نظر رکھو۔ ہاں تم اس کے معاملات میں بول سکتی ہو، لیکن میرے معاملات میں بولنے کا تم دونوں کو کوئی حق نہیں ہے، کہ میں 2 شادیاں کرتی ہوں یا 4 کرتی ہوں، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اور میں نے اگر دوسری شادی کی بھی تھی تو اپنی مرضی سے کی تھی، اپنے ہی پیسوں سے کی تھی، میں نے تم دونوں سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا اور نہ ہی تم لوگوں سے میں نے کچھ لیا تھا، تو میں اب بھی شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں کروں گی، اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ زرکا جتنی منہ پھٹے تھے اس کے آگے اماں جان بھی خاموش ہو جاتی ہیں کہ بھائی دیوار کے ساتھ سر پٹکنے سے اپنا ہی نقصان ہوگا، دیوار کو تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب اماں کا پورا فوکس جو ہے وہ سوہا کی زندگی پر ہی ہے، کہ سوہا کو کسی طریقے سے منا لیا جائے کہ وہ زاویار کی زندگی میں شامل ہو جائے اور زاویار کے رشتے کو دل سے قبول کر لے اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لے۔ لیکن سوہا ہے کہ وہ اپنی ضد پر ہی اڑی ہوئی ہے اور زاویار کے لیے اس کے دل میں ذرا سی بھی محبت نہیں جاگ رہی، لیکن زاویار سوہا کے لیے پاگل ہوا پڑا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سوہا مان جائے گی یا پھر ایگریمنٹ کے تحت زاویار سے مجبوراً شادی کرے گی؟ اور کیا زاویار جتنی چاہت سے سوہا کا رشتہ مانگ رہا ہے، شادی ہونے کے بعد بھی سوہا کو اتنا ہی خوش رکھے گا، یا ان کی نوک جھوک چلتی رہے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔